السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 19 کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 19 بہت آسان ہے، اس میں کچھ یاد کرنے کا نہیں ہے، صرف اس سبق کو ہمیں سمجھنا ہے۔ سبق نمبر 19 ہے زائد الف کے بارے میں۔ زائد الف کون سا ہوتا ہے انشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ آئیے سبق نمبر 1 سے لے کر 19 تک ہر سبق کو دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا سبق کس چیز کے بیان میں ہے۔ سبق نمبر 1 مفردات کے بیان میں، سبق نمبر 2 مرکبات کے بیان میں، سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں، سبق نمبر 4 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 5 تنوین کے بیان میں، سبق نمبر 6 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بیان میں، سبق نمبر 8 کھڑی حرکات کے بیان میں، سبق نمبر 9 حروف لین کے بیان میں، سبق نمبر 10 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 11 سکون یعنی جزم کے بیان میں، سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین یعنی اخفا اور اظہار کے بیان میں، سبق نمبر 13 تشدید کے بیان میں، سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین یعنی ادغام اور اقلاب کے بیان میں، سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد کے بیان میں، سبق نمبر 16 تفخیم اور ترقیق یعنی الف لام را کو پر اور باریک پڑھنے کے بیان میں، اور سبق نمبر 17 ہے مدات کے بیان میں، اور سبق نمبر 18 ہے حروف مقطعات کے بیان میں، اور سبق نمبر 19 ہے زائد الف کے بیان میں۔ دیکھیے زائد الف یعنی ایکسٹرا الف جو آتا ہے قرآن مقدس کے اندر، اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اگر ہم وقف کریں تو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر گول دائرہ بنا کر دکھا بھی دیا ہے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے، اب یہاں پر بتا رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر یہ 6 ڈبے بنے ہوئے ہیں، 6 باکس ہیں۔ ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرنے لگے، رکنے لگے، تو اس زائد الف کو جو گول انڈے کے نیچے جو الف بنا ہوا ہے، اگر یہاں پر ہم ٹھہرنے لگے تو ان 6 جگہوں پر ہمیں اس الف کو پڑھنا ہے، لیکن اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو پھر اس الف کو جو گول انڈے کے نیچے ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ 6 جگہ ہیں جہاں پر ہم وقف کرنے لگے، رکنے لگے تو الف کو پڑھنا ہے، اور اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو اس الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ نمبر 2 قرآن پاک کے اس ایک کلمے یعنی سلاسلہ، پارہ نمبر 29 سورہ دہر میں یہ کلمہ ہے سلاسلہ۔ زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں، یعنی آپ وقف کریں گے تو سلاسلہ کا جو الف ہے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ البتہ وصل یعنی ملانے کی صورت میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، سلاسلہ کے زائد الف کو نہیں پڑھیں گے اگر ملا کر کے پڑھنے لگے، اور اگر وقف کر دیا یعنی رک گئے تو پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یہ 2 باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب چلیے چلتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ نمبر 3 یہ دیکھیے یہاں پر تمام باکس ہیں، لگ بھگ یہاں پر جو ہے یہ 15 باکس ہیں۔ ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے۔
ان 15 جگہوں پر چاہے آپ وقف کریں یا نہ کریں، لیکن اس الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَفَإِن مِّتَّ۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس کے اندر بھی اس طرح سے جو ہے یہ گول انڈا آئے گا، بس اس کو پہچان لینا ہے آپ کو۔ انشاءاللہ وہاں جب پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس الف کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لا الہ اللہ، لا الہ اللہ پڑھنا غلط ہوگا۔ کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ لا الہ اللہ، لا الہ الجحیم، لشیء ملئہ ان تبوء، ان تبوء وَلَأَوْضَعُوا لَأَذْبَحَنَّهُ لَأَنْتُمْ مِن نَبَإِ وَمَلَئِهِمْ ثَمُودَ لِتَتْلُوَ لَن نَدْعُوَ لِيَرْبُوَ فِي لِيَبْلُوَ وَنَبْلُوَ قَوَارِيرَ۔ دیکھیے اب 4 نمبر پہ ایک چیز اور بتا رہے ہیں۔ یہ 5 باکس ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ان 5 باکس میں بھی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شاید یہ زائد الف ہے، حالانکہ یہ زائد الف نہیں ہے۔ چاہے آپ اس پر وقف کریں یا نہ کریں، ہر حال میں یہ الف پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ زائد الف نہیں ہے اور کھینچا بھی جائے گا الف آنے کی وجہ سے۔ یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام کلمات کے لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہٰذا اس الف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ علیکم الانامل، علیکم الانامل، اناسیہ، اناسیہ، انابو، انابو، للانامی، للانامی، من انابا، من انابا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدنی قاعدے کے اندر کتنی محنت سے جو ہے اس کو بنایا گیا ہے، اور سارے کلام مقدس کے الفاظ ہیں اس کے اندر، ادھر ادھر سے اٹھا کر کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ اس کے اندر جو سمجھانے کا انداز ہے بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ رب العزت اس مدنی قاعدے کے اندر جن لوگوں نے بھی جس طرح سے محنت کی ہے، مولا سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے بھی آسانی عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ بنے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد کلام مجید آپ کو پڑھنا مخرج کے ساتھ آ جائے گا۔ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں آپ حضرات حوصلہ افزائی ضرور فرمائے، اور اپنی نیک دعاؤں سے اور اچھے مشوروں سے نوازتے رہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو کلام مجید کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔